السلام علیکم دوستو، میں ہوں شاہد حسین جویا۔ کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بزنس ٹاکس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں نے ویڈیو بنایا تھا کہ ہم پریکٹیکل بزنس سکول شروع کرنے جا رہے ہیں پولٹری کے اوپر۔ گولڈن مصری چوزا جو ہے وہ آپ کو پالنے کا طریقہ سمجھانے جا رہے ہیں۔ تو اس کے جو کچھ کوسچنز لوگوں نے پوچھے ہیں، میں ان کے جوابات دینا چاہوں گا تاکہ ہر چیز بالکل کلیئر ہو۔ پہلی چیز یہ پوچھی ہے کہ جی وہاں پہ رہنے کا ماحول کیسا ہوگا؟ بھائی مرغی فارم ہے، مرغی فارم کے اوپر کیسا ماحول ہو سکتا ہے؟ مرغی فارم جیسا ہی ماحول ہوگا۔ وہاں پہ آپ کو یعنی کام کرنا پڑے گا۔ یہاں جو آپ آ رہے ہیں اسکول میں سیکھنے کے لیے، یہاں پہ آپ کو بٹھائیں گے نہیں، آپ کو لیکچرز نہیں دیں گے، آپ کو کتابیں نہیں پڑھائی جائیں گی۔ آپ نے فارم پہ کام کرنا ہے ایز اے ورکنگ مین۔ جب پانی پلانے کا وقت ہوگا تو آپ نے پانی پلانا ہے، چوزوں کو خود پلانا ہے۔ اس کے لیے آپ کو کوئی ملازم پرووائڈ نہیں کیے جائیں گے، یا ایسا نہیں ہوگا کہ وہاں پہ ملازم پانی پلا رہے ہوں گے اور آپ ان کو دیکھ رہے ہوں گے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، پانی آپ نے خود پلانا ہے۔ پانی کے اندر اگر کوئی دوائی ملانی ہے تو وہ آپ نے خود ملانی ہے اپنے ہاتھوں سے۔ اگر خوراک کا ٹائم ہو گیا ہے تو چوزوں کو خوراک آپ نے خود کھلانی ہے۔ کوئی بندہ آ کے وہاں پہ خوراک نہیں کھلائے گا، آپ نے خود اپنی ڈیوٹیز تقسیم کر لینی ہے۔ جو بھی 5 یا 7 بندوں کا گروپ ہوگا وہ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ کس نے کب اور کیا کام کرنا ہے۔ دن اور رات کی ڈیوٹیز کو تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ آپ 5 دن میں سے 2 دن فارم پہ رہ سکتے ہیں، 3 دن الگ رہائش پہ رہ سکتے ہیں، 3 دن فارم پہ رہ سکتے ہیں، 2 دن الگ رہائش پہ رہ سکتے ہیں۔ 5 کے 5 دن فارم پہ رہنا چاہیں تو 5 کے 5 دن فارم پہ رہ سکتے ہیں۔ کوئی روک ٹوک نہیں ہے، کوئی اس میں وہ نہیں ہے، ممانعت نہیں ہے۔ پھر ایک سوال آیا کہ جی صفائی وغیرہ کا جو ہے نا معاملات، فارم کی صفائی کیسے ہوگی؟ تو بھائی فارم کی صفائی آپ نے کرنی ہے۔ اگر کل کو آپ اپنا فارم بناتے ہیں 250 چوزے کا، 500 چوزے کا، 1000 چوزے کا، 2000 یا 5000 چوزے کا، تو کیا آپ اس کے لیے ملازم رکھیں گے؟ کیا آپ ملازم افورڈ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے نا۔ تو پھر جب فارم پہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے، کرنا ہی خود ہے، تو پھر سیکھنا تو یہیں سے پڑے گا نا۔ آپ یہاں پہ کرنے کیا آ رہے ہیں؟ آپ سیکھنے کے لیے ہی آ رہے ہیں۔ تو سیکھنے کے لیے آ رہے ہیں تو بھائی سب کچھ کرنا پڑے گا۔ پانی پلانا پڑے گا، خوراک کھلانی پڑے گی، آپ کو صفائی کرنی پڑے گی۔ اور اس کے بعد ایک دوست نے پوچھا جی اپنا کھانے کا کیا انتظام ہوگا؟ بھائی کھانا جیسا دیہاتوں میں ہوتا ہے ویسا ہی ہوگا۔ کوئی 3 سٹار 4 سٹار 5 سٹار یہاں پہ نہیں ہے۔ نارمل ایوریج جو کھانا ہم کھاتے ہیں ہم کھائیں گے، جو ہمارے وہاں پہ رہنے والے لوگ یا ہمارے بھائی کھائیں گے، ہارون کھائے گا، عابد کھائے گا، یوسف کھائے گا، وہی آپ لوگ کھائیں گے۔ تو اس میں کوئی اسپیشل چیز نہیں ہوگی، لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ بالکل ڈنگ ٹپاؤ کام ہوگا۔ ٹھیک ہے، کھانا یہاں پہ ملے گا۔ اور 5 دن کے بعد جب ختم ہو جائے گا، آپ کا سیشن ختم ہو جائے گا، اس کے بعد آخری جو دن ہوگا اس میں ایکسپرٹ ڈاکٹر کو بلایا جائے گا، جو آپ کے ہر سوال کا جواب، آپ کی جتنی بھی کیوریز ہیں ان کو کلیئر کرے گا۔ آپ کچھ بھی پوچھنا چاہیں تو ڈاکٹر سے پوچھ سکتے ہیں۔ کسی بھی قسم کا انشاءاللہ کوئی ابہام نہیں رہنے دیا جائے گا۔ اس کام کے اندر جو سب سے بڑا پرابلم ہوتا ہے وہ ہچکچاہٹ ہوتی ہے، جھجک ہوتی ہے۔ مرغی کے نزدیک کبھی رہے نہیں ہوتے بندے، مرغی چوزے کو کبھی اٹھا کے نہیں دیکھا ہوتا، مرغی کو کبھی اٹھا کے نہیں دیکھا ہوتا، چوزوں کا مرغیوں کا ٹمپریچر کبھی چیک نہیں کیا ہوتا۔ تو وہ ایک تھوڑی سی ہچکچاہٹ جو ہے، ہم نے وہ آپ کی وہ جھجک اور ہچکچاہٹ ہی ختم کرنی ہے۔ ورنہ مرغی بانی کون سا مشکل کام ہے؟ ہماری مائیں، ہماری دادیاں گھروں میں پالتی آئی ہیں آج تک۔ ابھی بھی بہت سے دیہاتوں کے اندر، گاؤں کے اندر لوگ جو ہے نا مرغیاں پالتے ہیں، اور جو لوگ پالتے ہیں ان کے لیے تو یہ کچھ بھی نہیں ہے، بہت ایزی چیز ہے۔ تو آپ کے لیے ہم نے اسی چیز کو ایزی کرنا ہے، یعنی یہ چیز ختم کرنی ہے کہ یہ کتنا مشکل کام ہے۔ اور جب آپ کا سیشن ختم ہو جائے گا تو آپ کی ڈیوٹی ختم نہیں ہوگی، آپ کا کورس ختم نہیں ہو گیا۔ آپ ہر 10 دن کے بعد یا 15 دن کے بعد فارم پہ آ سکتے ہیں، بغیر کسی اپروول کے، اجازت لیے بغیر کسی سے سگنیچر کیے بغیر۔ آپ جب چاہیں فارم پہ آ کے ہونے والی تبدیلیوں کا مشاہدہ اپنی آنکھوں سے کر سکتے ہیں کہ جی ہم 5 دن جو ہے وہ ٹریننگ کر کے گئے تھے، آج 15 دن ہو گئے ہیں، تو ان 10 دنوں کے درمیان کیا تبدیلیاں آئی، کتنی مورٹیلٹی ہوئی، کتنی مرغیاں مر گئی، کتنی زندہ ہے، اور انہوں نے کتنا وزن گین کیا ہے، اور اس پہ کتنی خوراک جو ہے نا اب تک استعمال ہو گئی ہے، کتنی دوائی استعمال ہو گئی ہے، اور کتنے لوگ اب تک سیکھ کے جا چکے ہیں۔ یہ سارا ریکارڈ اس فارم کے اوپر ہوگا۔ آپ جب چاہیں، جس وقت چاہیں، جس کے ساتھ آنا چاہیں، آ کے اس کو دیکھ کے چیک کر کے جا سکتے ہیں۔ یہ سکھانے کے لیے، یہ سب کچھ آپ کے لیے، اس میں کسی بھی قسم کی کوئی بھی رکاوٹ نہیں ہے، اور کوئی بھی چیز اس میں چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اور ایک اور بڑا سوال دوستوں نے پوچھا کہ جی ہم کیسے سیکھیں، جو باہر کے ملکوں میں بیٹھے ہیں یا جو نہیں آ سکتے وہ کیسے سیکھیں؟ بھائی اگر ویڈیوز کے ذریعے پریکٹیکلی کچھ سیکھنا ہے تو اس کا یہی طریقہ ہے کہ ہم ہر دن کی، ہو سکتا ہے ہم ہر گھنٹے کی ویڈیو بنائیں اور بنا کے اپنے چینلز پہ اپلوڈ کریں، آپ لوگ دیکھیں، مشاہدہ کریں، اور اس کے بعد بھی آپ کو لگے کہ یار یہ کام اچھا ہے، کرنا چاہیے، لیکن ایک ہچکچاہٹ ہے، ایک خوف ہے، گھبراہٹ ہو رہی ہے، یا چاہتے ہیں کہ کم از کم 5 دن وہاں پہ رہ کے سیکھا جائے، تو آپ آئیں یہاں پہ آ کے پریکٹیکلی سیکھیں۔ چوزوں کو ڈے 1 سے لے کے ڈے 90 تک، ڈے
365 तक आप इसको विजिट कर सकते हैं, जज कर सकते हैं। हम हर 10 दिन के बाद या 15 दिन के बाद 500 चूजे की एडिशन करेंगे, ताकि हमारे पास डे 1 का चूजा भी हो, हमारे पास 15 दिन का चूजा भी हो, 1 महीने का भी हो, 1.5 महीने का भी हो, 3 महीने का भी हो। सारी स्टेजेस एक ही वक्त में एक ही फॉर्म पे मौजूद हो, आप लोगों के लिए किसी भी किस्म की परेशानी या इबहम ना रहे। उम्मीद करता हूं कि आपकी जो कंफ्यूजन है वो दूर हो गई होगी। मजीद अगर कुछ सवालात हों तो वो वीडियो में कमेंट्स में जो है ना वो आप लिख सकते हैं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि अगला जो भी इस पे एपिसोड बनेगा उसमें आपके सवालों के जवाबात दे सकूं, ताकि आपको किसी भी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। दुआओं में याद रखिए, आपका दोस्त, आपका भाई शाहिद हुसैन जोया। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।